ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک شوق عطا فرمایا. آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, طویل قیام کیا کرتے تھے, سجدے کیا کرتے تھے. اس طریقے سے تنہائی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے. اور اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ نے ایک مقام کو شرف بخشا تھا, اور اس مقام کا نام ہے غار ہرا. اور آپ کو پتہ ہے آج بھی وہ غار اسی طریقے سے موجود ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا. بڑی چھوٹی سی جگہ ہے, جس نے دیکھی ہے نا, آئیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہے غار ہرا. یہ چھوٹی سی جگہ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے, اور کئی دن تک آپ وہیں پر رہا کرتے تھے. جب کھانا پینا ختم ہو جاتا تو کبھی آپ خود گھر پر تشریف لے جاتے, یا کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ لایا کرتی تھی. اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک دن یہ گزرتے جا رہے تھے. اسی غار ہرا کی عبادت کے دوران ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کا ترجمہ پتہ ہے کس کو؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. ہم کس سے لکھتے ہیں؟ قلم سے لکھتے ہیں نا. یہ پتہ ہے کس نے لکھنا سکھایا؟ ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا. اور پھر آگے فرمایا, علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس طریقے سے یہ وحی لے کر حضرت جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اچھا, جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, تو آپ کی کیفیت چینج ہو گئی. آپ گھر تشریف لے گئے. گھر تشریف لے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا میٹر بتایا. اس طریقے سے مجھے ایک فرشتہ نظر آیا, اور اس فرشتے نے آ کر مجھے اقرأ بسم ربک الذی خلق اور یہ ساروں 5 آیتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی. اب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا نا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آؤ, میرا ایک چچا زاد بھائی ہے یعنی کزن ہے, ہم اس کے پاس چلتے ہیں, کیونکہ اسے آسمانی کتابوں کا علم ہے اور وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے, جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل. کیا نام ہے؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل. تو آئیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ سارا کیا میٹر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے. لیکن جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے نا, تو وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی, آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا. اور وہاں پہنچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا میٹر ورقہ بن نوفل سے سنایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ماجرا پیش آیا ہے. ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا نا, تو وہ کہنے لگا, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ اعلان نبوت فرمائیں, اور میں اس وقت جوان ہوتا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر میں کام کرتا. اب یہ سارا ماجرا سن کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھر تشریف لے گئے, اور اب آپ انتظار فرمانے لگے کہ پھر سے یہ فرشتہ کب آئے گا اللہ کا پیغام لے کر. آپ اس کا انتظار کرتے رہتے. دن گزرتے گئے, کافی دن تک اللہ کا پیغام اگین نہ آیا. پہلی بار تو آ گیا, لیکن دوسری بار چند دنوں تک یہ سلسلہ کنٹینیو نہ ہوا. چند دنوں کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو آپ کو آواز آئی,
آپ نے جب اس آواز کی طرف دھیان دیا تو کیا دیکھتے ہیں، یہ وہی فرشتہ حاضر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا ہے۔ اب اس فرشتے نے اس بار جو وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی نا، وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اب جب وحی نازل ہوئی تو اس میں حکم تھا کہ آپ اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دعوت اسلام دینے کا یہ آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے جو خاتون مسلمان ہوئی نا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی، اور آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور جوان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ ماجرا آہستہ 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 چلتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ میٹر چلتے 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 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ لیکن جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وحی نازل ہوئی، اور اس بار جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں حکم تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اے محبوب اپنے قریب تر خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سناؤ، انہیں ڈرائیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے اعلان فرمایا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی تو سارے لوگ یہ صفا کی پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، جی ہاں، ہم تو آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آج تک ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آج تک ہم نے آپ کو کبھی کسی کی چیز میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو بڑے صادق، بڑے امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ اب جب یہ سارے لوگوں نے سنا نا، تو لوگ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے، بڑا غصہ کرنے لگے، اور آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، وہ بھی بڑبڑاتا ہوا اس مجمع سے چلا گیا، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بات ان لوگوں تک پہنچا دی۔ اچھا جناب، اب یوں کرتے کرتے اب جب 4تھا سال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی نازل ہوئی، اور اس بار جو حکم ہوا وہ حکم نازل ہوا، فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یعنی اب آپ کھلم کھلا لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس کا علل اعلان بیان فرمائیں۔ اب جب یہ اعلان نازل ہوا نا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا۔ لیکن لوگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی مخالفت پر طول آئے، وہ لوگ ان لوگوں کو تنگ کرنے لگے، خود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے لگے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔